اسرائیل کی حفاظت ہی اصل میں امریکہ کی حفاظت ہے، یہ وہ الفاظ ہیں جو امریکی سینیٹر لنڈسے گراہم نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو سے کہے تھے، جس کا اعتراف خود نیتن یاہو ایک حالیہ انٹرویو میں کر رہے ہیں۔ امریکی سینیٹر اسرائیل کو بچانے کے لیے واشنگٹن میں بیٹھ کر جس جنگ کی وکالت کر رہے تھے، آج اسی جنگ کی آگ نے خود امریکی فوجیوں کو نگلنا شروع کر دیا، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت کویت کی بندرگاہ سے سامنے آیا ہے، جہاں ایک ایرانی حملے میں 6 امریکی فوجی مارے گئے۔ کویت کی شعیبہ بندرگاہ پر ہونے والا ایرانی ڈرون حملہ امریکی فوج کے لیے ڈراؤنا خواب اور جنگ کا مہنگا ترین دن بن گیا، کیونکہ اس حملے میں متعدد فوجی بھی زخمی ہوئے، جن میں سے بعض کی حالت تشویشناک بتائی گئی۔ امریکی اخبار کی ایک رپورٹ کے مطابق 6 مارچ یعنی امریکہ ایران جنگ کے دوسرے روز ہونے والے حملے سے پہلے امریکی کمانڈرز کو وارننگز دی گئیں، جنہیں نظر انداز کیا گیا، جس سے پھر جانی نقصان ہوا۔ دوسری طرف مشرق وسطیٰ میں صورتحال مسلسل کشیدہ ہے۔ آبنہ ہرمز ایران اور امریکہ دونوں کے لیے ریڈ لائن بنی ہوئی ہے، جس کی خلاف ورزی کا الزام لگا کر دونوں ایک دوسرے پر حملے کر رہے ہیں۔ امریکی افواج نے ایران کے خلاف ایک بار پھر فوجی کارروائی شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایرانی شہر بندر عباس میں متعدد دھماکوں کی اطلاعات ہیں۔ امریکی حملوں کے جواب میں ایران نے پھر اردن، بحرین اور کویت میں امریکی اہداف اور فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اردن کی پرنس حسن ایئر بیس پر میزائل سٹوریج اور فیول ٹینکس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ادھر بحرین کی شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر امریکی فوج کے ڈرون کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو بھی نشانہ بنایا گیا، جبکہ کویت میں علی سالم ایئر بیس پر پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹم اور فیول سٹوریج ٹینکس جو ہیں انہیں بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان حملوں پر ایران کی جو وزارت دفاع ہے، وزارت خارجہ ہے، اس کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ظاہر ہے پریسائز لوکیشن پر ہو رہے ہیں اور ٹارگیٹڈ کارروائیاں، جبکہ وزارت خارجہ کے ترجمان یہ کہتے ہیں کہ یہ کارروائیاں بین الاقوامی قانون کے تحت اپنے حق دفاع کا استعمال ہیں۔ حقیقت یہ بھی ہے کہ اگرچہ امریکہ کے پاس فوجی برتری ہے اور وہ ایرانی ساحلی علاقوں پر مسلسل حملے کر رہا ہے، لیکن امریکہ کی فوجی کارروائیاں آبنہ ہرمز میں جہاز رانی کو متاثر کرنے کی ایرانی صلاحیت کو اب تک کم نہیں کر سکی ہیں۔ ایران موجود بڑی تعداد میں میزائل، ڈرونز اور چھوٹی جنگی کشتیاں اب بھی بحری جہازوں کے لیے ایک بڑا خطرہ ہیں۔ کشیدگی کے بعد آبنہ ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں کی روزانہ کی تعداد 130 سے کم ہو کر اب صرف اور صرف 22 رہ گئی ہے، جس نے عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں 4% اضافہ کر دیا ہے، جبکہ امریکی صدر کمی کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر یہ دعویٰ کیا کہ ان کی مقبولیت 59% ہے، لیکن حالیہ ہیرس ایکس اور کوانٹس انسائٹس کے سروے کے مطابق صرف 43% امریکی صدر ٹرمپ کی کارکردگی سے مطمئن ہیں، جبکہ 54 سے 55% لوگ ان کی کارکردگی کو ناپسند کرتے ہیں، اور صدر ٹرمپ کہتے ہیں تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں لیکن یہ بڑھ رہی ہیں۔ اب اس سب میں ذمہ دار کون ہے، پہل کون کر رہا ہے، کسے نہیں کرنی چاہیے، سب کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ مجھے سابق سفارتکار جاوید حسین صاحب جوائن کریں۔ جاوید صاحب بہت شکریہ، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ اب بنیادی طور پہ اس ساری صورتحال میں ظاہر ہے بات ادھر سے بھی ہو رہی ہے کہ ان کی اپنی شرائط ہیں ایران کی، امریکہ ظاہر ہے اپنی شرائط کے ساتھ اس سارے معاملے کو ایگزیکیوٹ کرنا چاہتا ہے۔ ایگزیکٹلی اس سموک میں، اس گدلے پانی میں کیا ہم یہ تلاش کر سکتے ہیں کہ غلطی کس کی ہے، یا اس کو اسی طرح گدلا چھوڑ دیا جائے تو ہی بہتر ہے؟ وہ تو میں گدلا تو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہماری جو کوششیں ہیں اسلام آباد یعنی پاکستان نے پہلے بھی کوششیں میڈیشن کی اور وہ اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوا، تو میرے خیال میں اس کی سبھی کوشش ہمیں دوبارہ کرنی پڑے گی اور کرنی چاہیے۔ جہاں تک اس معاملے کا تعلق ہے، یہ جو ریسنٹلی ہوا ہے تو اس کی سیکوینس کچھ اس طرح سے ہے کہ کچھ کمرشل شپس جو ہے وہ عمان کی سائڈ سے اسٹریٹ آف ہرمز میں سے گزر رہے تھے، جس کے اوپر IRGC یا ایرانی سائڈ سے فائر کیا گیا اور ان میں سے کچھ ان کو ڈیمیج بھی ہوا، اور پھر اس کے رسپانس میں امریکہ نے جو ایران کے ملٹری ٹارگیٹس ہیں ان کے اوپر 3 حملے میرے خیال میں اب تک کیے ہیں، اور ایز اے ریزلٹ اب ایران کا دعویٰ ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز یا اس کو بند کر دیا گیا ہے، جبکہ امریکن اتھارٹیز یہ کہہ رہی ہیں کہ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے ان کی نیوی جو ہے وہ ان کی نگرانی میں وہ کھلی ہے۔ تو میرا خیال میں ایکچولی جو فگرز لیٹسٹ آ رہی ہیں کہ اگر وہ کھلی بھی ہے تو شپنگ جو کمرشل ہے وہ پہلے جو جس رفتار پہ شروع ہو گئی تھی دوبارہ ریزیوم ہوئی تھی، اس سے کم ہو کے چند 5-6 جہاز ایک ڈے کی آپ اوپر آ گئی ہے، جو تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس لیے یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کے اوپر صاف ظاہر ہے کہ نہ صرف ریجنل کنٹریز کو تشویش ہے جن کے ڈائریکٹ اکنامک اور سیکورٹی انٹرسٹ اس میں انوالوڈ ہیں، ساری دنیا کو بھی اس پہ تشویش ہے، اور توقع یہ کرنی چاہیے کہ
جو دوسرے دوست ممالک ہیں جیسے پاکستان ہے، قطر ہے، اور وہ کوشش کر کے دوبارہ اس امریکہ اور ایران کے درمیان یہ جو تنازع ہے اس کو اس ایکویژن میں ایک چیز جو بڑی ڈیفینیٹلی ٹرکی ہے وہ عمان کی طرف سے ظاہر ہے. ایران نے کوشش کی کہ عمان اور ایران مل کر اس سب کو کنٹرول کریں، لیکن عمان کا جو ٹیریٹوریل پانی ہے وہاں سے اب بھی ٹریفک گزرتا ہے اور پھر ایران کو اس پہ تحفظات ہیں یا خدشات ہیں، وہ اٹیک کرتا ہے. اس ایکویژن کو پورا کر سکتا ہے عمان کہ اگر وہ اپنی سائڈ پک کر لے، چوز کر لے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نہ ہونا بھی ایک اٹ سیلف ایک بہت بڑا چیلنج ہے ظاہر ہے ادھر امریکہ کے لیے بھی اور ادھر ایران کے لیے بھی، کہ وہ دونوں ہی طرف ایگزیکٹلی اس وقت جو ہے وہ انگیج بھی کر رہا ہے لیکن کسی کی طرف کھل کر موجود بھی نہیں ہے؟ دیکھیں یہ مسئلہ تو ہے، اس مسئلہ کا حل جو ہے وہ میں ایک حل دے سکتا ہوں، کوئی دوسرا جو اینالسٹ اور حل دے دیں گے. سوال تو یہ ہے کہ جو پارٹیز ڈائریکٹلی کنسرنڈ ہیں، جو ایران ہے، یو ایس ہے، اور اس پہ عمان بھی اب شامل ہے کیونکہ وہ ہرمز کی ایک سائڈ پہ ایران کی ٹیریٹری ہے تو دوسری سائڈ پہ عمان کی ہے، تو اس لیے عمان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. تو یہ تین پارٹیز اول تو ہونا یہ چاہیے، جیسے کہ اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے پیراگراف 5 میں لکھا ہوا ہے. پہلے تو یہ شک ہے کہ ایران جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو دونوں سائڈز ٹریفک یعنی گلف آف عمان سے پرشین گلف میں اور پرشین گلف ریجن سے اس گلف آف عمان میں اسٹریٹ آف ہرمز کے تھرو جو ٹریفک ہے اس کو کھول دے گا، اور پھر اس کے بعد وہ عمان سے مشورہ کر کے ایک لانگ ٹرم ارینجمنٹ جو میکینزم بنانا ہے کس طرح سے اس ٹریفک کو ریگولیٹ کرنا ہے 60 دن کے بعد. اور اس میں بھی گلف اسٹیٹس کی جو گلف میں اسٹیٹس ہیں دوسری جیسے یو اے ای ہے، سعودی عربیہ ہے، کویت وغیرہ ہیں، تو وہ ان سے مشورہ کر کے وہ میکینزم ترتیب دیا جائے گا. اب وہ تو 60 دن کے بعد ہونا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ان دا مین ٹائم یہ جو 60 دن ہے اس میں شپنگ جو ہے وہ کن شرائط پہ جاری رہ سکتی ہے. تو میرے اپنے خیالات ہو سکتے ہیں، لیکن باصل بات تو یہ ہے کہ معاملے کو پہلے تو یہ ہے کہ امیڈیٹ سیز فائر ڈکلیئر کیا جائے دونوں جانب سے، پھر اس کے بعد فوری طور پہ بات چیت طے ہو اور اس میں کچھ ایسا ارینجمنٹ ورک آؤٹ کیا جائے تو دونوں ایران اور یو ایس کے لیے قابل قبول ہو اور کمرشل شپنگ جو ہے دوبارہ ریزیوم ہو سکے. ڈیفینیٹلی. اچھا، اس اور اس میں جی پلیز کنٹینیو کیجیے. میں یہ کہنے لگا تھا کہ یہ کوئی ایسی انہونی چیز نہیں ہے جو کی نہیں جا سکتی. مثلا ایک آئیڈیا یہ ہے کہ جو اسٹریٹ آف ہرمز کا درمیانی راستہ ہے اس میں سے کمرشل شپنگ کو جو ہے ریزیوم کر دیا جائے، اوپن کر دیا جائے، اور اسی پہ اس کے اوپر جو ہے عمان اور ایران اور عمان دونوں مل کے اس کو ایک طرح سے اپنی کنسلٹیشن سے اس کو مینیج کریں، اور اس دوران میں آپس میں بات چیت کر کے ایک نیکسٹ جو 60 دن کے والا میکینزم ہے جو لانگ ٹرم میکینزم ہوگا اس کو کوئی ورک آؤٹ کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے اس ایفرٹ میں گلف اسٹیٹس جو ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ. ڈیفینیٹلی یہ ایک ظاہر ہے صرف اور صرف امریکہ ایران کا معاملہ نہیں، اس میں ملٹیپل جو آپ کے فرنٹس ہیں ان کو انگیج کرنا ہوگا. بہت شکریہ جاوید حسین صاحب، تھینک یو. یقینی طور پر اس میں ظاہر ہے مذاکرات، سفارتکاری اور ثالثی کو اپنا راستہ لینا ہوگا. پاکستان یہ کوششیں کر چکا ہے، کامیاب بھی رہا ہے، لیکن اس 60 دن کی ونڈو میں بہت کچھ ہو سکتا تھا. یہ پہلے دن سے ہم بات کر رہے تھے اور وہ سب کچھ ہوتا ہوا ہم دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن اس وقت ایگزیکٹلی جب معاملات خراب ہیں تو کیا ہو رہا ہے، کیا کوششیں ہو رہی ہیں، سب کو ڈسکس کرتے ہیں. شام الحق صاحب ہمیں جوائن کریں. شام صاحب بہت شکریہ، تھینک یو فار جوائننگ اس. بنیادی طور پہ ظاہر ہے یہ مشکل تو پہلے دن سے تھی کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ رہے گی، اور یہ 60 دن ظاہر ہے ایک بہت لمبا ٹائم پیریڈ تھا. اب جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ایگزیکٹلی اسلام آباد، قطر، عمان یا سعودی عرب، یہ گروپ آف 4، گروپ آف 5 کیا کر رہے ہیں، اور اسلام آباد ایگزیکٹلی کس طرح سے ساری صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے؟ دیکھو بہت 1 ماہ تو گزر گیا ہے، 60 ماہ کی جو بات ہو رہی تھی، 60 دنوں کی بات ہو رہی تھی، اب یہ 1 ماہ رہ گیا اور اس میں کوشش کی جا رہی ہے. اور اس میں اب لیٹسٹ یہ ہے کہ جبکہ قطر، عمان اور پاکستان کوششیں کر رہے ہیں، بیک گراؤنڈ میں سعودی عرب کی بڑی بھرپور کوشش ہے، وہ بھی اس میں آگے، کیونکہ لیٹسٹ جو حملے کیے گئے ہیں ایران کی طرف سے اس دفعہ انہوں نے، آپ نے دیکھا سعودی عرب پہ حملے نہیں کیے. اب 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہو گئی ہیں. آپ دیکھیں کس طریقے سے اسحاق ڈار صاحب نے اگلے دن راکچی صاحب سے بات کی، ایران کے وزیر خارجہ سے، باقی لوگوں سے باتیں کی، شکوے شکایات ہوئے، اور میری اطلاعات یہ ہے کہ بڑے خوبصورت اور بڑے سفارتی طریقے سے اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ کاش یہ جو آپ کا 3 کروڑ کا مجمع سارے ایران میں جمع تھا، یہ جو دفنانے کی ساری ایک سلسلہ ہو رہا تھا سپریم لیڈر کو، یہ ان پرووک حملہ آپ لوگوں کی طرف سے نہ ہوتا تو صورتحال ایسی نہ ہوتی.
انٹرسٹنگ نہیں, وہاں سے جو انڈائریکٹلی جو باتیں پتہ چل رہی ہیں وہ بہت پریشان کن بھی ہیں. دیکھیں اب وہاں پہ جو صورتحال ہوگی ہے وہ بات یہ ہے کہ پاسداران انقلاب IRGC والے جو لوگ ہیں انہوں نے پرٹیکولرلی جو 14 شکے ہیں ان میں سے 2, 4, 7 کی بڑی سخت مخالفت کی, اور اس میں کہتے ہیں کہ آپ نے اس میں لینیاسی دکھائی ہے. اب وہاں پہ یہ ایفرٹ ہو رہا ہے, جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسعود پشکیان نے عباس عراقچی نے سو مینی ورڈز یہ کچھ چیزیں شیئر بھی کی ساکھدار صاحب کے ساتھ کہ پاسداران انقلاب کی کوشش ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی کر کے ان کو ہٹا دیا جائے, کیونکہ وہاں پہ وہ ڈے 1 سے ہی وہ دیکھا آپ نے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایران جو ہے نا اس طرح کا معاہدہ کرے جس میں سے 1-2 شکیں آپ نے دیکھا کہ وہ ایسی ہیں جو ان کے خلاف. اس میں بنیادی طور پہ آپ کی بات جو آپ خبر دے رہے ہیں اس میں ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ یہ 30 دن گزرنے کے بعد یا 1 مہینہ گزرنے کے بعد تو ریئلائز نہیں ہوا, پہلے دن سے اس پہ کچھ نہ کچھ تھا کہ ٹھیک ہے وہ انہوں نے کوشش کی ہم اس کو اپروو کر رہے ہیں. یہ بات بگڑی کہاں پہ جا کے, پہلے دن سے یا بیچ میں کہیں آ کے؟ یہ بیچ میں بگڑی آ کے, اور یہ اس کو الزام جو سبھی لوگ لگا رہے ہیں کہ وہی ہے کہ جس دن ان کا جنازہ ہو رہا تھا کوئی پرووکیشن نہیں تھی اور یہ حملہ کیا گیا, اس کو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کا جواب جو انڈائریکٹلی جو ان کے سیاسی لوگ ہیں وہاں سے جو ایران سے خبریں بھی آتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ یہ کام جو ہے نا وہ اپنے جو ان کے IRGC کے سربراہ ہیں جنرل, انہوں نے یہ سارا کام خراب کیا کیونکہ انہیں ایکسیس حاصل ہے وہ ان پہ مشتبہ خمینی پہ, اور مشتبہ خمینی نے جب سے یہ کہا ہے کہ ہم بدلہ لیں گے, اور بدلہ لینے کے بعد بالکل دنیا بدل گئی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں کہ جی 1000 میزائل تیار ہے اگر مجھے مارا گیا. اچھا 2 چیزیں میں آپ کو ضروری بتانا چاہتا ہوں, وہ بات آپ سے اچھا پروگرام ہے اس میں دیکھیں. ایک جو بات ہو رہی ہے کہ ٹیکنیکل سطح کے مذاکرات کہا جا رہا ہے کہ جنیوا میں ابھی بھی تھوڑے تھوڑے ہو رہے ہیں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 15 سے 25 جولائی کی تاریخیں رکھی جا رہی ہیں کہ ان کو کسی طریقے سے اسلام آباد میں بلایا جائے اور یہ MOU کو بچا لیا جائے. اس کو MOU کو دونوں گورنمنٹ ابھی بھی آن کرتی ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ تو کہتے ہیں فرام بائی سائڈز آل اوور, تو وہ چاہتے ہیں کہ اس کو نئے سرے سے اس کو آگے لے جایا جائے. اب ایک اور جو ایلیمنٹ اس میں آ گیا نا, آپ نے دیکھا کہ جو اسرائیل نے غلط یا صحیح جو ان کو کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہا کہ جی عین موقع پہ جو آپ نیٹو کی کانفرنس میں گئے ہوئے تھے کہ جی آپ کی جان کو خطرہ ہے, اس کے بعد جب انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم بدلہ لیں گے, انہوں نے کہہ دیا کہ جی آپ پہ حملہ ہوگا, تو آپ نے دیکھا قطر کا جہاز چھوڑ کے ایئر فورس 1 انہوں نے وہاں سے بلایا. اس کی بیک گراؤنڈ میں ایک اور چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, لنزے گرام جو ہیں, آپ نے دیکھا کہ وہ جو سینیٹر ہیں اور بہت بڑے جس کو کہنا چاہیے اسرائیل کے حمایتی ہیں اور اینٹی رشیا ہیں, زونسٹ ہیں, آپ نے دیکھا کہ وہ 2-3 دن پہلے وہ گئے ہوئے تھے یوکرین گئے ہیں. وہاں پہ یوکرین سے جانے کے بعد جو وہاں سے نکلے ایران نے اس پہ حملہ کیا, رشیا نے اس کو تباہ کیا, اور وہ آتے ہیں واشنگٹن اور 71 سال کی عمر میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اب اس کو لوگ کنیکٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ان کو کچھ زہر, اس کو ایک اور چیز سے بھی کنیکٹ کیا جا رہا ہے. وہ ایرانی کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے ایک لیگو ویڈیو بھی چلائی ہے کہ جی ان کے لوگ تھے, اور اس میں ایک اگنا نام بھی ہے, لورا کر کے ان کی ایک قانون دان ہے, کانگریس کی رکن ہے, ان کا نام بھی آ رہا ہے. تو مطلب ہر طرف ہی جو ہے وہ ایک وچ ہنٹ جاری ہے اس سلسلے میں بھی نا, اس طرح کا بیٹن جاری ہے. دوسرا آپ دیکھیں کہ ایک اور چیز آپ نے دیکھا کہ جو کل اٹلانٹک میں مضمون چھپا ہے, وہ نام بھول گیا ان بندے کا, پڑھنے کے بعد اندازہ ہوا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جب سے 250 سال کی امریکہ کی تاریخ میں امریکہ نے بہت ساری جنگیں دیکھی ہیں, لیکن ان جنگوں میں سے وہ باہر نکل کے آ گیا باوجود اس کے کہ امریکہ جیتا نہیں, لیکن امریکہ کی عالمی طاقت کو زد نہیں پہنچی. وہ کہتے ہیں کہ پہلا موقع ہے کہ یہ یہاں پہ ان کو اسٹریٹجیکلی اور ٹیکٹیکلی اتنی مشکل پیش ہو رہی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے. ایک تو یہ ایلیمنٹ ہے. دوسرا یہ دیکھیں کہ یہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے ہفتے بحرین میں جو ملاقات ہوئی تھی, آپ کو یاد ہوگا مارکو روبیو کی, یہ خلیجی ممالک کے وزیر خارجہ سے, وہاں پہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ پریشانی, انہوں نے تو نو کانفیڈنس کا اظہار کیا کہ بھی ہم نے تو یہ سب کچھ آپ کو بیسس اس لیے دیے تھے ایران کے خلاف, آپ نے تو ہماری مدد نہیں کی. مارکو روبیو نے ان کو یہ کہنے کی کوشش کی کہ یہ نیو نارمز ہے, آپ کو تھوڑا سا یہ ایکسیپٹ کرنے پڑے گا ایران کی طاقت کو بھی. اب یہاں سے ایک لفظ یوز کیا جا رہا ہے, وہ کہا جاتا ہے نا ایکلیز ہیلز. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایکلیز ہیل, یہ چھیڑ بن گئی ہے امریکہ کی کہ یہ آپ جو 6 ممالک ہیں یہاں پہ آپ کے 19 ملٹری بیسز ہیں, اور یہاں پہ 40,000 امریکی تھے, وہ سارے امریکی یہاں سے بھاگ گئے ہیں, وہ جا کے ہوٹلوں میں ٹھہر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری انسیکیورٹی تو رہے گی, تو کہا جا رہا ہے کہ جی نیو نارم کے ساتھ اب یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے. چاند صاحب آپ نے ایک خبر دے دی, دوسری کوئی آپ بتانا چاہ رہے تھے, وہ بھی ذرا کوئکلی آن ریکارڈ لیں تاکہ پھر میں بریک لے لوں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو باتیں اسلام آباد میں ہو رہی ہیں, وہ کہا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے ایران کو پریویل کیا جائے, کسی طریقے سے ان کو راضی کیا جا سکے کہ وہ
ओमान के लोग जो है ना वो अब ये कोशिश कर रहे हैं अपने तौर पे कि जी इसराइल को मनाया जाए। कुछ लोगों का तो ख्याल है कि जो अमेरिकन ने एक लाइन ली थी कि वो ओमानी एक जो छोटा सा स्ट्रिप है दरिया का के पानी का जो निकल रहा है वहां से कहते हैं कि रास्ता बना के हम इसको ओपन कर दें, हम ये कहेंगे कि इंटरनेशनल फ्री वाटर भी है, जबकि इस पे ईरानी नहीं मान रहे। ईरानियों का मसला इस वक्त जो मेरा ख्याल है जो खराब हो गया वैद के इंटरनल लड़ाई जो IRGC की और पॉलिटिकल लोगों की हो गई है ना, यहाँ पे मामला खराब तभी वो एग्रीड अपॉन मामलात पे जो है वो मुश्किलात का शिकार हैं डेफिनेटली। ठीक है श्याम साहब, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।